بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مومن تو ہر حال میں اللہ سے راضی رہتا ہے اور مومن ہر حال میں نفع میں رہتا ہے۔ نعمت ملے تو شکر ادا کرتا ہے، مصیبت آئے تو صبر کرتا ہے، ہر حال میں فائدے ہی فائدے میں رہتا ہے۔ اگر کوئی آزمائش آئے تو اسے اتنا پریشان نہیں کرتی۔ میری سرکار کو رب کریم نے چاند سے پیارے سے بیٹے عطا فرمائے۔ جناب ابراہیم حضور کے سب سے چھوٹے بیٹے ہیں۔ حضور کو اللہ کریم نے 3 بیٹوں سے نوازا اور اپنی قدرت سے تینوں کو لے گئے۔ چاند سے زیادہ خوبصورت بیٹا حضرت ام سلمہ کہتی ہیں، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب مبارکباد دی تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے بتایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے آپ کو بیٹا عطا کیا ہے تو سجدہ شکر بھی ادا کیا۔ حضور نے بچے کے سر سے بال اتروائے، ایک پلڑے میں بال رکھے اور دوسرے پلڑے میں اتنے ہی وزن کی چاندی رکھی۔ حضور نے ان کا صدقہ دیا، پھر خوبصورت بکرے منگوائے اور ان کو ذبح کیا اور صحابہ میں اور غریبوں میں بانٹے۔ 18 مہینے گزرتے ہیں، پھر پیغام آیا۔ عبد الرحمن بن عوف حدیث کے راوی ہیں، حضور صاحبزادے بیمار ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لے گئے، خوشی ہو یا غم، بہار ہو کہ خزاں، لا الہ الا اللہ۔ حضور گئے، جس گھر میں بچہ تھا اس گھر میں گئے، بچے کو گود میں لیا۔ حضور کی گود میں صاحبزادے کی سانس اکھڑنے لگی، جان نکلنے لگی۔ حضور نے بچے کو سینے سے لگایا تو اس بچے کی جان نکل گئی، آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی بہہ نکلی۔ عبد الرحمن کہنے لگے، اللہ کے محبوب، آپ رو رہے ہیں؟ فرمایا، یہ آنسو شکوے کے نہیں ہیں۔ فرمایا، یہ اللہ کی رضا کے آنسو ہیں۔ اپنی زبان سے شکوہ نہیں کروں گا، اپنی زبان سے وہی کہوں گا جس سے میرا اللہ راضی ہو، یہ کہ بہار ہو کہ خزاں، لا الہ الا اللہ۔ پھر حبیب خدا احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نے دیا تھا اور وہی لے گیا۔ اسی طرح حضرت آسیہ بڑی اعلیٰ چیزیں چھوڑ کر آئیں تو فرعون سمجھانے لگا، تو اتنے آرام اور موج میں تھی؟ تو حضرت آسیہ نے کہا، موج تو آگے میرے اللہ نے میرے لیے تیار کی ہے، دنیا تو مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ جناب آسیہ کو فرعون نے پہلے سمجھایا، پھر ان کے خاندان کو بلا کر ان پر دباؤ ڈلوایا، لیکن حضرت آسیہ نے کہا، بس جو ہو گیا سو ہو گیا۔ جناب آسیہ جب اسلام پر ڈٹ گئیں، جس کے آبرو کے اشارے پر نوکرانیاں سر قربان کر دیتی تھی، وہ نوکرانیاں ان کو بالوں سے پکڑ کر کھینچ کر لاتی ہیں، تو فرعون آپ کے منہ پر تھپڑ مارنے لگا، کھلے دربار میں آپ کو سب کے سامنے رسوا کیا۔ بی بی کی آنکھوں میں آنسو ہیں پر چہرے سے مسکرا رہی ہیں۔ سارے چھوڑ گئے، یہاں تک کہ ان کے میکے والے بھی چھوڑ گئے۔ جناب آسیہ کو دیوار کے ساتھ رکھ کر ہاتھوں پر میخیں ٹھونک دی جاتی۔ جناب آسیہ تڑپ رہی ہیں، فرعون نے ان کے وجود پر تلوار کے زخم لگا کر نمک ان کے زخموں پر لگایا۔ حضرت موسیٰ رات کو گزرے تو کہا، اماں تیرا کیا حال ہے؟ تو جناب آسیہ کے الفاظ یہ تھے کہ موسیٰ مجھ سے نہ پوچھ، ذرا رب سے پوچھ کہ وہ آسیہ سے راضی ہے کہ ناراض ہے، اس سے پوچھ کے بتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہونے لگا تو مدینے کے والی حبیب خدا نے فرمایا، خدیجہ جنت میں جائے گی تو میری بیوی کو سلام کہنا۔ تو حضرت خدیجہ فرمانے لگی، میں ہی ہوں آپ کی بیوی، اور کون سی ہے؟ فرمایا، آسیہ نے بڑے دکھ سہے ہیں، جنت میں اللہ اس کا نکاح میرے ساتھ فرما دے گا، ان کو میری بیوی بنائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے مالک کو 2 قطرے بڑے پسند ہیں، ایک جو رب کریم کی محبت میں بہہ جائے اور دوسرا اللہ کے خوف سے جو نکلے۔ دنیا کی پریشانیوں اور کمیوں کوتاہیوں سے ہم گھبرا کر اپنے آنسو ضائع کرتے ہیں، اس سے بہتر ہے اپنے مالک سے جڑ جائیں، وہ جس حال میں رکھے اس میں راضی رہیں۔ اسی طرح فرعون کے دربار میں ایک عورت کام کرتی تھی، شاہی نوکرانی تھی، نوکرانیوں کی ہیڈ تھی۔ جناب آسیہ کے کہنے پر وہ بھی کلمہ پڑھ گئیں۔ وہ ایک بچی کو کنگھی کر رہی تھی، کنگھی زمین پر گر گئی تو کہنے لگی، یا اللہ مدد۔ بچی کہنے لگی، کون سا اللہ؟ تو فرعون کو خدا نہیں مانتی؟ تو کہنے لگی، اس پاگل کو کون مانتا ہے؟ میں تو اس کو مانتی ہوں۔ وَإِلَٰهَكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ اس کو کون مانتا ہے؟ بچی کہنے لگی، بتاؤں جا کے اس کو؟ تو مشانہ نے کہا، جاؤ جا کے
بتا دو۔ نہ کبھی خوشبو چھپتی ہے نہ محبت چھپتی ہے، جو چھپ جائے وہ نہ خوشبو ہوتی ہے نہ محبت ہوتی ہے، یہ چھپتی ہی نہیں ہے، بہرحال یہ واضح ہوتی ہی ہے۔ اس نے کہا جا کے بتا۔ اس نے جا کے بتا دیا اور فرعون آ گیا۔ اس نے کہا تو کلمہ پڑھتی ہے؟ اور اس نے جواب دیا تمہیں اب پتہ چلا؟ میں تو بڑی دیر سے پڑھتی ہوں۔ فرعون نے کہا تو مجھے جانتی نہیں؟ اس نے کہا نہیں، میں صرف اسے جانتی ہوں جسے موسیٰ نے میرا رب بتایا ہے، اس کے علاوہ میں کسی کو نہیں جانتی۔ میرا لا الہ الا اللہ سے رشتہ جوڑا ہے، میں صرف اسی کو جانتی ہوں، میں جس کی فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تلاوت قرآن، ذکر و فکر، میں صرف اسی کو جانتی ہوں، اس کے علاوہ اور کسی کو نہیں جانتی۔ فرعون نے تھپڑ مارے اور کیل ٹھونک دیے۔ فرعون کو کسی نے بتایا کہ اس کی 6 مہینے کی بچی ہے اور بچی کو لا کر ماں کی چھاتی پر رکھا۔ بچے بذات خود ایک آزمائش ہوتے ہیں۔ فرعون کہنے لگا تیری بیٹی کو ذبح کر دوں گا۔ مشاطہ جو فرعون کے دربار میں کام کرنے والی کہنے لگی بیٹی نے ایک نہ ایک دن اللہ کے پاس تو جانا ہی ہے، چلی جائے تو کیا حرج ہے۔ فرعون نے اس بچی کی گردن کاٹ دی، آنسو نکلے اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر فرعون نے مشاطہ کو قتل کر ڈالا۔ معراج کی رات تھی، مدینے کے چاند معراج پر جا رہے تھے، رستے سے خوشبو بڑی آئی تو حضور نے جبرائیل سے پوچھا بڑی خوشبو آ رہی ہے، تو جبرائیل نے فرمایا یہ فرعون کے ہاتھوں قتل ہونے والی مشاطہ کی یہاں قبر ہے۔ فرمایا قیامت تک یہاں سے خوشبو آئے گی اور اللہ حساب نہیں لے گا اور بے حساب جنت میں داخل کرے گا۔ ہم لوگ ذرا سی باتوں پہ پریشان ہو جاتے ہیں، کچھ لا حاصل ہو تو اس کی تڑپ ہمارے دل میں مچلنے لگتی ہے اور شکوے شکایتیں شروع کر دیتے ہیں، لیکن اسلام میں صبر کا اس قدر اجر ہے، اسلام اتنا پیارا مذہب ہے کہ اگر نعمت ملے اس پہ شکر ادا کریں، اس کا بھی اجر ملتا ہے۔ اگر کوئی تکلیف آئے اس پر صبر کرے تو اس کے اوپر بھی اجر ملتا ہے، درجے بلند کیے جاتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں صحیح معنوں میں ان باتوں کو سن کر سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے اور اپنی کمیوں کوتاہیوں پر صبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور اجر عظیم عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ الخیر۔